I'm a student. I would like to ask that the only difference between Muslims and Christians is that Christians believe that there is a relationship of a son and a father between Jesus Christ and God. So, and when we try to approach them regarding this, they do not believe. So what should we say? بہن کا سوال تھا, جب وہ کرسچن سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں اور مانتے خدا کے بیٹے ہیں, تو کس طریقے سے ان کے ساتھ ہم بحث کر سکے یا ان تک پیغام پہنچائے. اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں, بائبل ہیز گاٹ سنز بائی دا ٹنز. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ آدم علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے. بائبل میں بہت سے بیٹے اللہ کے. بائبل میں لکھا ہے آدم علیہ السلام اللہ کا بیٹا تھا, اسرائیل اللہ کا بیٹا تھا, ایفرائم اللہ کا بیٹا تھا. اینڈ بائبل میں لکھا ہے بک آف رومنز میں چیپٹر نمبر 8 ورس نمبر 14 میں, all those who are led by the spirit of God they are sons of God. جو کوئی اللہ کی بات مانتا ہے وہ اللہ کا بیٹا ہے. تو کہنے کے لیے ہم کہتے ہیں نا اللہ کا بندہ ہے, اللہ میاں کی گائے ہے, تو اس طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اس سینس میں جس سینس میں وہ اللہ کی بات مانتا ہے, اسی لیے اللہ کا نیک بندہ ہے. تو اس طریقے سے بائبل میں کئی اللہ کے بیٹے ہیں, خدا کے بیٹے. لیکن عیسائی کہتے نہیں نہیں نہیں, جیسس کرائسٹ پیس بی اپون ہم خصوصاً بیٹا ہے, ہی از دا بیگوٹن سن. اور وہ کوٹ کرتے ہیں گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16. گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 3 ورس نمبر 16 میں, for God so loved the world that he gave his only begotten son, whosoever believeth in him shall not die but have everlasting life. بائبل میں اور بھی بیگوٹن سن ہے, لیکن جب میں پوچھتا ہوں عیسائی سے بیگوٹن کی معنی کیا ہے, وہ عیسائی جواب نہیں دیتا ہے. کیوں؟ جو انگریزی جانتا ہے وہ چپ ہو جائے گا. بیگوٹن مطلب سائرڈ بائی گاڈ. بیگوٹن مطلب, یہ بیگوٹن جو چیز ہے, جنہ کسے کہتے, وہ جنہ جانوروں کی چیز ہے. سیکس, اٹ بلونگس ٹو دا فنکشنز آف سیکس آف دی لوور اینیملز. یہ خدا کے لیے کبھی استعمال کر ہی نہیں سکتا کوئی بھی. اسی لیے قرآن میں لکھا ہے نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. اور یہ لفظ جو بیگوٹن ہے گاسپل آف جان چیپٹر 3 ورس نمبر 16 میں, اکارڈنگ ٹو دا ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن آف دا بائبل, ریوائز بائی 32 eminent Christian scholars, backed by 50 different corporate denominations. یہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن ایک نیا ایڈیشن ہے, ریویژن ہے بائبل کا, جس نے 32 ماہر عیسائی اسکالرز مل کے اس کو ریوائز کیے, اس کو سدھارے, اور 50 بڑے کرسچن آرگنائزرز نے سپورٹ کیا. یہ بائبل سب سے زیادہ بکنے والی کتاب ہے, ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن. اس میں یہ اسکالرز لکھتے ہیں کہ یہ لفظ بیگوٹن is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. وہ ایک ملاوٹ ہے, اسے بائبل کے باہر پھینک دیا. تو اب ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن پڑھیں گے بائبل کا, یہ لفظ بیگوٹن ہے ہی نہیں, کیونکہ قرآن میں صاف طور پہ لکھا ہوا ہے لم یلد ولم یولد. سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 3 میں, وہ نہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. تو جو ورس کے ذریعے, جو لفظ کے ذریعے کرسچن لوگ بات کرتے, وہ لفظ کرسچن سکالرز کہتے یہ ملاوٹ ہے اور بائبل کے باہر پھینک دیے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ان کے لوگوں نے قبول فرمایا. ان کے لوگوں نے قبول کیا کہ یہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر تھے. لیکن بائبل میں اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 1 ورس نمبر 11 کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں نے انہیں قبول نہیں کیا. When he approached his own did not receive him. وہ جب اپنے لوگوں کے پاس گئے انہوں نے اسے مانا نہیں. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں اپنے دور میں حاکم تھے. اس کے معنی وہ سزا دے سکتے تھے موت کی یا زندگی کی.
لیکن عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا کے حاکم نہیں تھے. عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 36 میں, مائی کنگڈم از ناٹ آف دس ورلڈ, میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے, اس دنیا میں نہیں ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. کئی یکسانیت ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آئے. وہ پرانی شریعت کو تصدیق کرنے کے لیے آئے تھے اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے. اس سے یہ پتا لگتا ہے کہ یہ پیشن گوئی بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 18 صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور اس کے بعد لکھا ہے بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 18 ورس نمبر 19 میں, خدا کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پیغمبر کو نہیں مانو گے تو میں آپ سے بدلہ لوں گا. If you don't believe in him, I will require of thee, I will take revenge. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوشیہ بانی پیشن گوئی کئی جگہ پہ ہے. اگر آپ پڑھتے بک آف آئزایا چیپٹر نمبر 29 ورس نمبر 12 میں, اس میں لکھا ہے کہ ایک کتاب دی جائیں گی ایک ان پڑھ پیغمبر کو, ایک ان پڑھ نبی کو, اور اس سے کہا جائے گا آپ پڑھو, اور وہ کہیں گا کہ میں ان پڑھ ہوں. بالکل یہ واقعہ پیش آیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی فرسٹ ریویلیشن جب نازل ہوئی اور جبریل علیہ السلام ان کے پاس پہلی وحی لے کے آتے اور کہتے اقرا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما انا بقاری, میں ان پڑھ ہوں. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کئی بھوشیوانی ہیں صرف اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. وقت کم ہونے کی وجہ سے اس کا تذکرہ نہیں کر سکتے, لیکن یہ کہوں گا کہ پیشن گوئی کے علاوہ, بھوشیوانی کے علاوہ ان کا نام بھی موجود ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. ان دا سانگ آف سولومن چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 16 میں لکھا ہے حکم ممتقم وکل محمدم زیدودی و زیرائی بین جیروسلم. یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, he is my friend, O daughters of Jerusalem. اس کا منہ بہت میٹھا ہے, he is altogether lovely, وہ پیارا ہے, میں اس سے محبت کرتا ہوں, وہ میرا دوست ہے, اے یروشلم کی بیٹیوں. اس میں جو ہیبرو لفظ ہے محمدم, ہیبرو زبان میں رسپیکٹ کے لیے, احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے. اسی لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو جوڑا گیا ام تو ہو جاتا ہے محمدم. جس طریقے سے خدا کا لفظ ہیبرو میں ایلو, اس کو جوڑا جاتا ہے ام تو ہو جاتا ہے ایلوہم. تو احترام کے لیے ام جوڑا جاتا ہے, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑا گیا ام اور ہو جاتا ہے محمدم. لیکن اس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں ہے آل ٹوگیدر لولی, وہ پیارا ہے. لیکن اگر آپ اوریجنل مینوسکرپٹ پڑھتے ہیں تو ان کا ذکر نام سے بھی ہے محمدم. اب ہم تذکرہ کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نیو ٹیسٹمنٹ میں. نیو ٹیسٹمنٹ میں لکھا ہوا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 16 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں میرے والد سے, پتا سے دعا کروں گا آپ کے لیے ایک سہایک بھیجے. انگلش میں ہے I will pray to my father to send you a comforter. ایک مددگار بھیجنے کے لیے میں دعا کروں گا. لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 15 میں ورس نمبر 26 میں, and when I pray to my father to send you a comforter, and when he sends you a comforter, he will abide with you forever. جب میرے والد ایک سہایک, ایک مددگار آپ کے لیے بھیجیں گے تو وہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا. گاسپل آف جان میں ذکر ہے چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 7 میں, nevertheless I tell you the truth, it is expedient for you that I go away, for if I go not away, the comforter shall not come, for if I depart, shall he come.
اس کے معنی ہے اٹ از ایکسپیڈینٹ فار یو دیٹ آئی گو اوے. آپ کے لیے بہتر ہے, عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں, آپ کے لیے بہتر ہے کہ میں جاؤں. فار اف آئی گو ول ہی کم, کیونکہ جب میں جاؤں گا وہ آئیں گا. when I go shall he come. Nevertheless, I tell you the truth, it is expedient for you that I go away. For if I go not away, he shall not come. جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نہیں آئے گا, اور جب میں جاؤں گا وہ آئے گا. اس کی شرط ہے ایک کمفرٹر, یہ سہایک, یہ مددگار کی آنے کی شرط ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے جائیں گے, پھر وہ کمفرٹر, وہ سہایک آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوشیوانی ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ کر رہی ہے, روح قدوس کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اس بھوشیوانی کی شرط ہے کہ یہ کمفرٹر, یہ مددگار, یہ سہایک تب آئیں گا جب عیسیٰ علیہ السلام جائیں گے. جب تک وہ نہیں جائیں گے یہ کمفرٹر, یہ مددگار نہیں آئے گا. ہم جانتے ہیں کہ روح قدوس, بائبل میں اس کا ذکر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پہلے تھے. عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth. الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے, روح قدوس موجود تھے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدوس تھا. تو اسی لیے یہ بھوشیوانی روح قدس, ہولی اسپرٹ کی طرف اشارہ نہیں کر رہی ہے, لیکن اشارہ کر رہی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, کیونکہ اس کے اندر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے ان دا نیو ٹیسٹمنٹ, جو گریک لفظ ہے وہ ہے پیریکلیٹوس, جس کے معنی ہیں پریز ودی, جو تعریف کے قابل ہے. اسے چینج کیا گیا ہے ٹو پیراکلیٹوس. پیریکلیٹوس کو چینج کیا پیراکلیٹوس, اور پیراکلیٹوس کے معنی ہے, اس کا ترجمہ کرتے ہیں بائبل میں کمفرٹر, سہایک, مددگار. جو بھی ہے یہ ساری معنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ برابر طور پر فٹ ہوتی ہے, جچتی ہے. اسی لیے یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور آگے لکھا ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 16 میں ورس نمبر 12 to 14 میں, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself. All that he hear shall he speak. He shall glorify me. اس میں صاف لکھا ہے I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے بہت کچھ کہنا ہے. بنی اسرائیل سے کہتے ہیں مجھے آپ کو بہت کچھ کہنا ہے, لیکن آپ اس بات کو اب نہیں سمجھ پائیں گے. لیکن وہ جب آئے گا وہ آپ کو ساری حقیقتیں بتائے گا. وہ اپنے من سے کچھ نہیں کہیں گا, لیکن جو کچھ وہ سنے گا وہ کہے گا, وہ میری تعریف کرے گا. یہ بھوشیوانی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہی, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف عیسیٰ علیہ السلام کی, اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے. اسی لیے میں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہر مسلمان کے لیے فرض ہے. اور کئی بھوشیوانی بائبل میں ہیں, میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل, وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ رعد میں سورہ نمبر 13 آیت نمبر 38 میں, وَلِكُلِّ أَجْلٍ کتاب, اور ہر دور میں ہم نے ایک کتاب نازل کی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایک کتاب, ایک وحی نازل کی ہے, لیکن نام سے صرف 4 کتابوں 4 وحی کا ذکر ہے اس قرآن مجید میں, توراہ, زبور, انجیل اور قرآن. توراہ وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, زبور داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی, انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر, اور آخری وہی قرآن آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. نام سے صرف 4 کا ذکر ہے, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے کئی وحی, کئی کتابیں ہم نے نازل کی, مثال کے طور پہ صحف ابراہیم وغیرہ. لیکن جتنی بھی کتابیں, جتنی بھی وحی
قرآن مجید کے پہلے آئی وہ صرف ایک قوم کے لیے آئی تھی, صرف ایک امت کے لیے, اور اس کا سارا پیغام محدود تھا صرف ایک وقت کے لیے. لیکن کیونکہ قرآن مجید آخری وحی ہے, آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے, وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی, وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں, الف لام را, ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو, ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے, روشنی تک لے جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں, یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے, اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے, اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے, اور دا مین آف انڈرسٹینڈنگ, جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر, اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے, حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں, قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے. قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے, لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے, سارے انسانیت کے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر. اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز. اسلام کے 5 ارکان ہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں. سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, دوسرا اقیم الصلاۃ, تیسرا زکوٰۃ, چوتھا صوم, اور 5واں حج. اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت. سب سے پہلا رکن توحید, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں, نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو, لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ اللہ پر, آخرت پر, اس کے ملائکہ پر, اس کے کتاب پر, اور اس کے نبیوں پر, اس کے پیغمبر پر, اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کل یا اہل الکتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بھی شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے, اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ مڑ جائے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں, ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فداوا.
دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں.